بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام وقاص احمد ہے۔ ویلکم ٹو یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیوز۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے نزدیک مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ تو دینار ہو نہ ہی درہم ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، ایسا نہیں ہے، بلکہ مفلس تو وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزے، زکوٰۃ اور صدقہ لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی کا مال دبا لیا ہوگا اور کسی کا خون بہایا ہوگا، تو اسے اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اور پھر ایک شخص آئے گا، اسے بھی اسی طرح اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، یہاں تک کہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے سے پہلے ہی اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ پھر اسے ان کے گناہ دے دیے جائیں گے، تو اسے ان لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہی شخص مفلس ہے۔ محترم ناظرین کرام، ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ملاقات کے لیے حاضر ہوا تو انہیں مسجد میں تلاش کیا، مگر وہ مجھے نہ ملے، تو مجھے بتایا گیا کہ وہ ابھی ابھی مسجد سے نکلے ہیں۔ میں ان کی تلاش میں نکلا اور دیکھا کہ وہ سخت گرمی کے موسم میں وادی کے بیچ میں سوئے ہوئے ہیں۔ ان کے سرہانے ایک بہت بڑا اژدہا بیٹھا ہوا تھا۔ اس اژدہے کے منہ میں یاسمین کی ایک ٹہنی تھی، جس کے ذریعے وہ آپ سے مکھیاں اڑا رہا تھا۔ مجھے اس پر تعجب ہوا۔ اسی وقت اللہ رب العزت نے اژدہے کو قوت گویائی عطا فرمائی، تو اس اژدہے نے مجھ سے کہا، اے شخص، تم کیوں حیران ہو؟ میں نے کہا، تمہارے اس فعل پر حیران ہوں، اور اس سے زیادہ تمہارے بولنے پر حیران ہوں کہ تم تو آدمی کے دشمن ہو۔ تو اژدہے نے جواب دیا، خدائے عظیم کی قسم، ہمیں اللہ تعالیٰ نے فقط گنہگاروں کا دشمن بنایا ہے، جبکہ نیکوکاروں کے تو ہم تابع دار ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ وحمدن کثیرہ۔ ناظرین کرام، اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے بیٹھے تو لوگ ان کے قریب آنے کے لیے ایک دوسرے کو دھکیلنے لگے، تو آپ نے ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے میرے بھائیو، آج تم میرا قرب پانے کے لیے ایک دوسرے کو دھکیل رہے ہو، کل قیامت میں تمہارا کیا حال ہوگا جب پرہیزگاروں کی مجالس قریب ہوں گی، جبکہ گنہگاروں کی مجالس کو دور کر دیا جائے گا۔ جب کم بوجھ والوں یعنی نیکوکاروں سے کہا جائے گا کہ پل صراط عبور کر لو، اور زیادہ بوجھ والوں یعنی گنہگاروں سے کہا جائے گا کہ جہنم میں گر جاؤ، میں نہیں جانتا کہ میں زیادہ بوجھ والوں کے ساتھ جہنم میں گر پڑوں گا یا تھوڑے بوجھ والوں کے ساتھ پل صراط عبور کر جاؤں گا۔ پھر آپ رونے لگے، یہاں تک کہ آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ آپ کے قریب بیٹھے ہوئے لوگ بھی رونے لگے۔ پھر آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور پکار کر فرمایا، اے بھائیو، کیا تم جہنم کے خوف سے نہیں رو رہے؟ سن لو کہ جو شخص جہنم کے خوف سے روتا ہے، اللہ اسے اس دن جہنم سے آزاد فرمائے گا جس دن مخلوق کو زنجیروں اور بیڑیوں سے کھینچا جا رہا ہوگا۔ اے بھائیو، کیا تم اللہ کے شوق میں نہیں رو رہے؟ سن لو کہ جو اللہ کے شوق میں روئے گا، قیامت کے دن جب اللہ تعالی رحمت اور مغفرت کے ساتھ تجلی فرمائے گا، اور جب گنہگاروں پر اس کا غضب سخت ہوگا، تو وہ اس دن اللہ کریم کی نظر رحمت سے محروم نہ رہے گا۔ اے بھائیو، کہیں تم قیامت کی پیاس کی وجہ سے تو نہیں رو رہے؟ جس دن مخلوق کا حشر ہوگا تو ان کے ہونٹ خشک ہوں گے، تو وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے حوض کوثر کے علاوہ کہیں پانی نہ پا سکیں گے، تو ایک قوم اس حوض سے پانی پیے گی جبکہ دوسری کو اس سے روک دیا جائے گا۔ سن لو کہ جو اس دن کی پیاس کے خوف سے روئے گا، اللہ کریم اسے فردوس کے چشموں سے پانی پلائے گا۔ پھر حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پکار کر کہا، ہائے، اگر قیامت کے دن میری پیاس مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض سے نہ بجھائی گئی تو میرے خسارے کا کیا عالم ہوگا۔ پھر آپ روتے ہوئے فرمانے لگے، خدا کی قسم، ایک دن میرا گزر ایک عبادت گزار عورت کے پاس سے ہوا۔
وہ کہہ رہی تھی، یا الہی، میں نے تیرے شوق اور امید سے اپنے آپ کو تھکا دیا۔ تو میں نے اس سے کہا، اے خاتون، کیا تو اپنے عمل پر یقین رکھتی ہے؟ تو عورت نے جواب دیا، جس کی محبت اور شوق نے مجھے خوشحال کر رکھا ہے، تیرا کیا خیال ہے کہ وہ مجھے عذاب میں مبتلا کرے گا، حالانکہ میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسی دوران میرے اہل خانہ میں سے ایک بچہ میرے پاس سے گزرا تو میں نے اسے اپنے بازو میں بھر لیا اور اپنے سینے سے چمٹا کر چومنے لگا۔ اس خاتون نے مجھ سے پوچھا، کیا تم اس سے محبت کرتے ہو؟ میں نے کہا، ہاں، میں محبت کرتا ہوں۔ تو وہ عورت رونے لگی اور کہا، اگر مخلوق جان لے کہ کل قیامت میں انہیں کن حالات کا سامنا کرنا پڑے گا تو دنیا کی کسی چیز سے نہ تو کبھی ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور نہ ہی ان کے دل لذت پا سکیں۔ پھر کچھ دیر بعد اس عورت کا بیٹا، جس کا نام زیغم تھا، اس کے پاس آیا تو اس نے کہا، اے زیغم، تیرا کیا حال ہے کہ کیا میں کل قیامت کے دن تجھے محشر میں دیکھ سکوں گی یا ہمارے درمیان کوئی رکاوٹ ہوگی؟ حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ یہ بات سن کر بچے نے ایسی زوردار چیخ ماری کہ مجھے گمان ہوا کہ شاید اس کا دل پھٹ گیا ہے۔ پھر وہ بچہ غش کھا کر گر گیا تو وہ خاتون رونے لگی اور ان کو روتے دیکھ کر میں بھی رونے لگا۔ پھر جب بچے کو کچھ افاقہ ہوا تو اس نے بچے کو پکارا، اے زیغم، اے زیغم۔ بچے نے جواب دیا، میں حاضر ہوں امی جان۔ پوچھا، کیا تم موت کو پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں، میں موت کو پسند کرتا ہوں۔ ماں نے پوچھا، بیٹا، موت کو کیوں پسند کرتے ہو؟ بیٹے نے جواب دیا، تاکہ میں آپ سے بہتر یعنی اللہ رب العزت کے پاس چلا جاؤں، کیونکہ وہ سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس نے مجھے آپ کے پیٹ کے اندھیرے میں غذا دی اور تنگ ترین راستوں سے مجھے باہر نکالا۔ اگر وہ چاہتا تو مجھے ان تنگ راستوں سے نکالتے وقت موت دے دیتا، یہاں تک کہ آپ بھی درد کی شدت سے مر جاتی، مگر اس نے اپنی رحمت اور لطف سے ہم دونوں پر اس مرحلے کو آسان کر دیا۔ کیا آپ نے سنا نہیں کہ اللہ جل جلالہ فرماتا ہے، خبر دو میرے بندوں کو کہ بے شک میں ہی ہوں بخشنے والا مہربان اور میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے۔ پھر اس بچے نے رونا شروع کر دیا اور پکارتا رہا، اگر قیامت کے دن میں اللہ جل جلالہ کے عذاب سے نجات نہ پا سکا تو ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ وہ مسلسل روتا رہا حتیٰ کہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اس کی ماں نے قریب آ کر اسے ہاتھ سے ٹٹولا تو وہ فوت ہو چکا تھا۔ وہ عورت رونے لگ گئی اور کہنے لگی، اے زیغم، اے اپنے مولا کریم کی محبت کے شہید۔ وہ یہی کہتی رہی یہاں تک کہ اس نے ایک چیخ ماری اور زمین پر گر گئی۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے اس عورت کو ہلایا تو وہ بھی اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ محترم دوستو، اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس واقعے میں موجود تمام بزرگان دین کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں بھی بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے دیے گئے لال رنگ کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کے سبسکرائبر بن جائیں اور ساتھ دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کو نوٹیفیکیشن بر وقت موصول ہو جایا کرے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔